کہ یہ جو لکھنے والا ہے، چاہے وہ ہم جیسا لکھنے والا ہو یا کوئی بڑا نابغہ لکھنے والا ہو، اس بات کو وہ سمجھتا ہے، اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ یہ جو موازنہ چشمک ہے، اگر یہ نہ ہو، دیکھیں نا، آپ بہتر سے بہتر کا آپ کا تصور کیا ہے؟ مطلب کوئی نہ کوئی تو میرٹ، کوئی نہ کوئی تو ایک ہدف ہوگا نا، معیار ہے، کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے جس سے بہتر آپ نے لکھا ہے۔ بالکل ایسے تو آپ کے سامنے اگر وہ ہدف ہی نہیں ہے، ایسے اور وہ کیا ہدف ہے، اس پہ بہت انحصار ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اس کو پانے کے لیے کتنی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور جو نابغہ ہے، اس کی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تو ایک قوت تو موجود ہے پہلے سے جو کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن بہت بڑا حصہ اس دور کا بھی ہوتا ہے یا ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو اس کے آس پاس اس دور میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک نابغے کی جو قوتوں کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی۔ سو جتنا زیادہ اس کو ایک چیلنج ملتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر جو خفتہ قوتیں ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ سو یہ ایک بالکل قدرتی عمل ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چیلنجنگ پوزیشن میں لے کے آتے ہیں، اتنے زیادہ آپ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی۔ سو موازنہ چشمک واحد صورت ہے کہ جو آپ کی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ فعال اور بیدار کرنے کے لیے سب سے مؤثر ہے۔ ایسے ہی۔ تو جو لکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، جب مسابقت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ ایک نئی سے نئی بات کرنے کی ایک دوڑ لگ جاتی ہے۔ ایسے سو ایک طرف اگر ہلکا باب ذوق والے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے مقابلے میں ترقی پسند بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد علامتی آ گئے۔ ایسے تو ہر کسی کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو دوسرے سے بڑھ کے ہو۔ بڑھ کے ہو۔ ایسے یہ ہے موازنہ چشمک، یہ ہے۔ اور یہ اس کے مثبت اثرات ہیں۔